بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از خضر فاروق۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 2 فزکس کے کلاس 9 کے نومیریکل ہیں۔ اب ہم سالو کرتے ہیں اپنا پہلا نومیریکل۔ ہم اس کی عبارت پڑھیں گے اور یہاں سے جو ہے وہ دیا گیا مواد لکھیں گے۔ تو پہلے نومیریکل میں کہتا ہے کہ ایک ٹرین 36 کلومیٹر فی گھنٹہ کی یونیفارم ویلوسٹی۔ تو یہ ہمیں کیا دیا گیا ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں۔ یہ ہمیں ویلوسٹی دی گئی اور ویلوسٹی کو ہم وی سے ظاہر کرتے ہیں، وہ دی گئی ہے 36 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے ویلوسٹی کا یونٹ میٹر فی سیکنڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم بدل دیتے ہیں میٹر فی سیکنڈ میں۔ ہم جانتے ہیں کہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ کس کے اکول ہوتا ہے، 1000 میٹر کے، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ 3600 سیکنڈ کے اکول ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو بدل دیتے ہیں میٹر فی سیکنڈ میں، تو ہم لکھیں گے 36 ضرب 1000 اور بٹا آ جائے گا ہمارے پاس 3600 سیکنڈ۔ تو اب یہ ہمارے پاس بدل جائے گا میٹر پر سیکنڈ میں، تو وی آ جائے گا 10 میٹر فی سیکنڈ۔ 10 سیکنڈ تک چلتی رہتی ہے۔ یہ ہمیں کیا دیا گیا ہے، یہ ہے ہمارے پاس ٹائم کو ٹی سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ہو گیا 10 سیکنڈ۔ اس کا طے کردہ فاصلہ معلوم کریں، اور فاصلے کو ہم ظاہر کرتے ہیں ایس سے، کہ ہم نے فاصلہ معلوم کرنا ہے، ایس معلوم کرنا ہے۔ اب ہم اس دیے گئے مواد کو غور سے دیکھیں گے، اور پھر اس پہ جو مناسب فارمولہ ہے وہ لگا کے ہم اس کو حل کریں گے۔ کہ ہمیں وی دیا گیا ہے اور ٹی دیا گیا ہے، ہم نے ایس معلوم کرنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایس برابر ہوتا ہے وی ضرب ٹی۔ اب وی ہمارے پاس کتنا ہے، 10، اور ٹی کتنا ہے ہمارے پاس 10، تو 10 کو 10 سے ضرب دیں گے، یہ آ جائے گا 100، اور ہمارے پاس ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، تو اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر۔ تو یہ ہم نے حل کر دیا۔ صرف اس کویسچن میں ایک بات تھی کہ ہمیں جو ویلوسٹی دی گئی تھی وہ کلومیٹر فی گھنٹہ میں تھی، تو اس کو ہم نے بدل دیا میٹر فی سیکنڈ میں۔ اس کے بعد سادہ سے فارمولہ ایس برابر وی ضرب ٹی لگا کے ہم اس کو حل کر دیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ نومیریکل کی طرف، اور نیکسٹ نومیریکل ہے 2.2، اور اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس سے دیا گیا مواد لکھتے ہیں۔ ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلنا شروع کرتی ہے۔ تو اب ہم لکھتے ہیں اس کا دیا گیا مواد۔ جب بھی کوئی چیز ریسٹ سے چلنا شروع کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی ویلوسٹی ہے، یا جو اس کی ابتدائی سپیڈ ہے، وہ 0 ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی ابتدائی سپیڈ وی آئی کتنی ہے، 0 میٹر پر سیکنڈ۔ یہ یونیفارم ایکسلریشن کے ساتھ 100 سیکنڈ میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ ہمیں ٹائم دیا گیا ہے 100 سیکنڈ، اور فاصلہ ایس دیا گیا ہے 1 کلومیٹر۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ 1 کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں، 1000، تو ہم اس کو میٹر میں بدل لیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ 100 سیکنڈ مکمل ہونے پر ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی، ہم نے معلوم کرنا ہے وی ایف۔ تو ہمیں یہ مواد دیا گیا ہے، یہاں سے ہم نے وی ایف اس کی آخری سپیڈ، آخری ویلوسٹی معلوم کرنی ہے۔ تو اب ہم دیے گئے مواد کو غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ ایکویشن دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ایکویشن یوز کر کے اس کویسچن کو حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایکویشن آف موشن وہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ ایکویشن ہم نے پڑھی تھی وی ایف برابر وی آئی جمع اے ٹی۔ سیکنڈ ایکویشن ہم نے پڑھی وہ تھی ایس برابر وی آئی ٹی جمع 1/2 اے ٹی اسکیئر۔ تھرڈ ایکویشن ہم نے پڑھی 2AS برابر ہے وی ایف اسکیئر مائنس وی آئی اسکیئر۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وی ایف ہم نے معلوم کرنا ہے، تو ہم کون سی ایکویشن لگا کے وی ایف معلوم کر سکتے ہیں۔ فرسٹ ایکویشن دیکھیں تو اس میں سے ہم وی ایف معلوم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وی آئی ہو، اے ہو اور ٹی ہو۔ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس وی آئی ہے، ٹی ہے، لیکن اے نہیں ہے، ایکسلریشن نہیں ہے ہمارے مواد میں، تو اس کا مطلب ہے اس ایکویشن کو ابھی ہم یوز نہیں کر سکتے۔
सेकंड इक्वेशन को देखें तो सेकंड में हमारे पास वी एफ ही नहीं है, तो इसका मतलब है सेकंड को वी एफ के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें वी एफ है, हम वी एफ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वी एफ मालूम करने के लिए, लेकिन ऐसा हमारे पास है, वी आई भी है, लेकिन दोबारा से हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं या थर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमें पहले एक्सेलरेशन चाहिए, तो इससे हम पहले एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन वहाँ से मालूम करेंगे जहाँ पे वी एफ इन्वॉल्व ना हो, और वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वी एफ तो हमने मालूम करना है। तो इसीलिए हम पहले सेकंड इक्वेशन यूज़ करके एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर हम आसानी के साथ जो है वी एफ मालूम कर लेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो अब हम इसमें कीमतें दर्ज कर देते हैं। वी आई हमारे पास है 0, टी है हमारे पास 100, 1/2 एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, और टी जो है वो हो गया 100 का स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1000 मीटर। अब ये आ गया 1000, 100 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1/2 ए हमने मालूम करना है, 100 या 100 का जो स्क्वायर है हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 जी। तो ये आ गया हमारे पास 1000 बराबर है ए, 2 से जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 5000। अब क्योंकि हमने ए मालूम करना है तो 5000 1000 के नीचे आके तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए जो जवाब आएगा वो आएगा 0.2, और एक्सेलरेशन का मीटर होता है पर सेकंड, यूनिट होता है सॉरी पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आ गया एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन मालूम हो गया तो अब हम आसानी के साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम मालूम कर सकते हैं वी एफ। अब हम जानते हैं कि वी एफ बराबर है वी आई जमा ए टी। वी आई हमारे पास कितना है, वो है 0, ए अभी हमने मालूम किया वो कितना है 0.2, और टाइम हमारे पास कितना है 100। तो जब अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी एफ बराबर आता है 0.2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, स्पीड है तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 2.3। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से जो है दिया गया मवाद लिखते हैं। इसमें हमें कहता है कि एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 10 मीटर फी सेकंड है। ये आधा मिनट हमें क्या दिया हुआ है टाइम, आधा मिनट, हाफ मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आधे मिनट में कितने सेकंड होंगे 30 सेकंड आ गए। 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन हमें दिया है ये हम लिख लेते हैं 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलते हुए कितना फासला तय करेगी, ये जिसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें। एक तो हमने फासला s मालूम करना है और दूसरा हमने आखिरी वेलोसिटी को हम वी एफ से ज़ाहिर करते हैं, हमने वी एफ मालूम करनी है। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं। अब हम दिया गया मवाद और ये देखेंगे कि क्या हमने मालूम करना है और कौन सी इक्वेशन लगा के हम s मालूम कर सकते हैं। अब s मालूम करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है s बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब इसको गौर से देखें, वी आई हमारे पास है, वी आई हमारे पास है, टी हमारे पास है, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास है, और टाइम भी हमारे पास है। तो इसका मतलब आसानी के साथ हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करके s मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं s। तो s के लिए हम लिखेंगे s बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब वी आई हमारे पास कितना है 10, हम दर्ज कर देते हैं। टी हमारे पास कितना है 30,
जमा 1/2, ए कितना है हमारे पास 0.2 और टाइम कितना है हमारे पास 30 और इसका आ गया स्क्वायर। जी ये आ गया 300 जमा 1/2, 0.2 को हम लिख लेते हैं 2/10 और 30 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 900। तो ये आ गया हमारे पास 300 जमा ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 90। तो जब जमा करेंगे 300 जमा 90 तो जवाब आया 390 मीटर, क्योंकि हमने मालूम किया है फासला डिस्टेंस। अब हम हल कर लेते हैं VF के लिए कि अब हमने VF मालूम करना है। तो VF के लिए अगर हम देखें कि पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं कि क्या हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। VF बराबर है VI जमा 80। जी VI है हमारे पास, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, तो इसका मतलब आसानी के साथ हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके VF निकाल सकते हैं। VF बराबर है VI जमा 80। जी VI हमारे पास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 0.2 और टाइम कितना है हमारे पास 30। तो ये आ गया 10 जमा 0.2 को 30 से ज़रब देंगे तो जवाब आया 6। 10 जमा 6 कितना हो जाएगा 16 और ये VF फाइनल वेलोसिटी है तो यूनिट क्या आएगा मीटर फी सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब हम चलते हैं हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ और न्यूमेरिकल है 2.4। उसकी हम इबारत पढ़ते हैं और वहाँ से जो है दिया गया मवाद लिखते हैं। एक टेनिस बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल जो है वो वर्टिकल मोशन का है, तो उसमें एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। ये हम एक ना रफ में डायग्राम बना लेते हैं, वहाँ से दिया गया मवाद लिखेंगे कि एक हमारे पास टेनिस बॉल है और इसको ज़मीन से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है और ये अपनी बुलंद तरीन जगह तक, बुलंद तरीन मकाम तक पहुंची है। जिस वेलोसिटी से इसको हिट लगाई गई है वो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी VI और वो है 30 मीटर फी सेकेंड। अब जब ये बुलंद तरीन मकाम तक पहुंची तो वहाँ जाके कुछ लम्हे के लिए रुकेगी, तो इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी 0। अब जाते हुए इसे कितना टाइम लगा है वो है 3 सेकंड और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो वर्टिकल मोशन है तो हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे और ऊपर की तरफ जा रही है तो ये होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मालूमात हमें दी गई है। अब यही हम अपने दिए गए मवाद से शक्ल से देख के हम लिख लेते हैं दिया गया मवाद कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे हिट की गई थी वो है 30 मीटर फी सेकंड, बुलंद तरीन मकाम तक पहुंची, रुकी तो फाइनल हमारे पास क्या हो गई 0, टाइम लगा जाते हुए 3 सेकंड, ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की कीमत आ गई -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कहते हैं कि गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी। हम पहले ये पार्ट हल कर लेते हैं कि हमने मालूम करनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी। अब अगर हम वर्टिकल मोशन के लिए मुसावात देखें तो H मालूम करने के लिए हम कौन सी मुसावात इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्टिकल मोशन के लिए तीनों मुसावातें हम लिख लेते हैं कि VF बराबर है VI जमा GT। H नहीं लिखते सेकंड इक्वेशन में, S नहीं लिखते सॉरी, हम क्या लिखते हैं H इज इक्वल टू VIT जमा 1/2 GT का स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन को लिखते हैं 2GH बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब पहली क्वेश्चन में तो क्योंकि H है नहीं ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी क्वेश्चन को अगर हम देखें इसमें H हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास VI हो, T हो, G हो और T हो, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करके जो है H मालूम कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि H बराबर है VIT जमा 1/2 GT का स्क्वायर। अब VI हमारे पास कितना है वो है 30, टाइम है 3 सेकंड जमा 1/2 जी की कीमत होगी -10 और ये टाइम 3 का स्क्वायर आ गया। इसको अब हम ज़रब दे देते हैं, 30 ज़रब 3 आ गया 90 प्लस माइनस माइनस ये आ गया 5
اور یہاں پہ آ گیا 3 کا اسکوائر 9، تو 90 مائنس 45، تو جواب آ گیا ہمارے پاس 45۔ ہائٹ ہے، بلندی ہے، تو یونٹ آئے گا میٹر، تو یہ ہمارے پاس آ گیا 45 میٹر، جو اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی آئے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرے پارٹ میں کہ گیند کو واپس زمین پر آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اب کیونکہ 3 سیکنڈ اس نے جاتے ہوئے لگائے ہیں، اور اس دوران اس بلندی پہ گریویٹیشنل ایکسلریشن کی جو قیمت ہوگی وہ کانسٹنٹ ہی رہے گی، تو جتنا وقت وہ جاتے ہوئے لگائے گی اتنا وقت ہی واپس آتے ہوئے لگائے گی۔ تو اب ہم بی پارٹ کو حل کر لیتے ہیں کہ زمین پر واپس آنے کا وقت ہم نے معلوم کرنا ہے۔ زمین پر واپس آنے کا وقت یہ ہم نے معلوم کرنا ہے، تو ہم لکھیں گے زمین پر واپس آنے کا وقت برابر ہے بلند ترین مقام تک پہنچنے کا وقت، اور جمع کر دیں گے بلند ترین مقام سے واپس زمین تک پہنچنے کا وقت۔ اب کیونکہ بلند ترین مقام تک پہنچنے میں اس نے لگائے تھے 3 سیکنڈ، جمع بلند ترین مقام سے پھر جب واپس آئے گی تو اب بھی کتنے لگائے گی، کیونکہ گریویٹیشنل ایکسلریشن اس دوران کانسٹنٹ ہے، 3 سیکنڈ، اور 3 اور 3 کتنے ہو جائیں گے 6 سیکنڈ، تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 6 سیکنڈ۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے نومیریکل کی طرف۔ اب نومیریکل نمبر ہے 2.5، اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیا گیا مواد لکھتے ہیں اور پھر اس کو حل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک کار 5 سیکنڈ تک ہمیں وقت دیا گیا ہے، ہم دیا گیا مواد لکھتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا گیا ہے T1 اور وہ ہے 5 سیکنڈ، 40 میٹر فی سیکنڈ کی یونیفارم ویلوسٹی، ہمیں VI دیا گیا ہے اور وہ ہے 40 میٹر فی سیکنڈ۔ یہ اگلے 10 سیکنڈ میں ہمیں ایک اور وقت دیا گیا ہے جس کو ہم T2 لکھ لیتے ہیں اور وہ ہے 10 سیکنڈ، یونیفارم ڈیسیلریشن کے ساتھ چلتے ہوئے رک جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے رک جاتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو فائنل ہمیں ویلوسٹی ہے وہ بتا رہے ہیں وہ کتنی ہے، 0 میٹر فی سیکنڈ۔ معلوم کریں اے پارٹ ڈیسیلریشن معلوم کریں۔ اب ہم اس کو پہلے الف پارٹ کو حل کر لیتے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس ڈیسیلریشن۔ ڈیسیلریشن کا مطلب ہم نے ایکسلریشن ہی معلوم کرنا ہے، لیکن اس کی جو ویلیو آئے گی وہ نیگیٹو آئے گی، نیگیٹو ایکسلریشن ہوگا، ڈیسیلریشن ہوگا، یا جسے ہم ریٹارڈیشن کہتے ہیں۔ تو یہ اب ہم پہلے معلوم کر لیتے ہیں۔ پہلے ایک ہم چھوٹی سی ڈائیگرام بنا دیتے ہیں رف میں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس نومیریکل کو کس طرح سے آسانی سے ہم حل کر لیتے ہیں۔ کہ کار ایک چلی، ویلوسٹی تھی 40 میٹر پر سیکنڈ، 5 سیکنڈ تک چلتی رہی، ویلوسٹی 40 میٹر پر سیکنڈ ہی رہی، لیکن پھر 10 سیکنڈ میں جا کے رک گئی تو ویلوسٹی کتنی ہو گئی، 0 میٹر پر سیکنڈ۔ اب اگر ہم یہ پارٹ کو حل کرنے کے لیے غور سے دیکھیں کہ اس دوران میں 5 سیکنڈ کے دوران میں اس کی ویلوسٹی میں کوئی چینج ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب اس دوران تو ایکسلریشن پروڈیوس ہوئی نہیں ہوا، کیونکہ ایکسلریشن تو ویلوسٹی میں تبدیلی سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ اب اگر اگلے ہم دیکھیں کہ 40 میٹر پر سیکنڈ سے کتنی ہوئی ہے، 0 میٹر پر سیکنڈ، اس کا مطلب یہاں پہ ویلوسٹی چینج ہو رہی ہے، تو اور اس دوران میں ایکسلریشن پیدا ہوا ہے۔ تو ایکسلریشن معلوم کرنے کے لیے ہم جو ٹائم کا استعمال کریں گے وہ کون سا ہوگا، 10 سیکنڈ ہوگا۔ تو اب ہم ایکسلریشن معلوم کر لیتے ہیں، اور ایکسلریشن معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایکسلریشن کی مساوات سمپل سے پتہ ہے کہ A برابر ہوتا ہے VF مائنس VI بٹا T۔ VF 0 ہے، VI ہمارے پاس کتنا ہے، 40 ہے، اور ٹائم کون سا استعمال کریں گے ہم T2، اور وہ کتنا ہے 10 سیکنڈ۔
تو یہ آ گیا -40/10. تو ہمارے پاس ایکسلریشن آ گیا -4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، اور یہ مائنس کا سائن بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ڈیسیلریشن ہے. اب ہم سولو کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ پارٹ کہ کار کا کل طے کردہ فاصلہ معلوم کریں. اب ہم دوسرا جز حل کرتے ہیں کہ کار کا طے کردہ فاصلہ، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ایس. اب ہم نے ایس معلوم کرنا ہے. اب دیکھیں ہم اس کو دو پارٹس میں حل کرتے ہیں. پہلا پارٹ ہم ایک فاصلہ معلوم کر لیتے ہیں جب ٹائم کتنا تھا 5 سیکنڈ، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں S1. اور پھر ہم دوسرا فاصلہ معلوم کر لیتے ہیں جب ٹائم کتنا تھا 10 سیکنڈ، اسے ہم لکھ لیتے ہیں S2. یہ دونوں فاصلے معلوم کرنے کے بعد دونوں کو جمع کر دیں گے، ہمارے پاس کل طے کردہ فاصلہ آ جائے گا. اب پہلے ہم معلوم کرتے ہیں فاصلہ S1 معلوم کر لیتے ہیں. ہاں جی، تو S1 کے دوران اگر ہم دیکھیں، S1 کے دوران اس کی ویلوسٹی میں کوئی چینج ہی نہیں ہے، اور V کتنی ہے، وہ 40 میٹر فی سیکنڈ ہے. اور اس وقت ٹائم کتنا ہے T1، اور وہ کتنا ہے 5 سیکنڈ. اور ہم S1 اس دوران معلوم کر لیتے ہیں. A کی ویلوسٹی ہے تو سادہ سے فارمولا S برابر ہے V ضرب T. اور یہاں پہ کیونکہ T1 ہے S1 ہے تو V ہمارے پاس ہے 40، T1 ہمارے پاس ہو گیا 5، تو S1 آ گیا 200 میٹر. یہ 5 سیکنڈ کے دوران اس کا طے کردہ فاصلہ آیا. اب ہم معلوم کر لیتے ہیں S2. اب S2 کیسے معلوم کریں گے؟ دیکھیں S2 ایک تو جب شروع ہوئی آئی تو اس وقت ویلوسٹی 40 میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ ہم VI لکھ لیتے ہیں، یہ ہے 40 میٹر فی سیکنڈ. اور بعد میں کتنی ہو گئی VF 0 میٹر پر سیکنڈ. اس دوران وقت کتنا ہے 10 سیکنڈ ہے. اور اس دوران ایکسلریشن بھی پیدا ہوا ہے، ابھی ہم نے معلوم کیا، وہ کتنا ہے -4 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے. تو اب ہم S2 معلوم کر لیتے ہیں. تو S2 کے لیے ہم سیکنڈ ایکویشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تھرڈ بھی کر سکتے ہیں. تو سیکنڈ اگر ہم لکھیں کہ ہم جانتے ہیں S برابر ہوتا ہے VIT جمع 1/2 AT کا اسکوائر. اب S2 معلوم کر رہے ہیں، یہاں پہ T2 آ جائے گا. اب VI کتنا ہے ہمارے پاس، VI ہے 40، T کتنا ہے وہ ہے 10، 1/2 ایکسلریشن ہم نے نکالا تھا -4، اور T2 آ گیا 10 کا اسکوائر. اس کو حل کر لیتے ہیں. 40 کو 10 سے ضرب دیں گے، یہ آ گیا 400، پلس مائنس مائنس یہاں پہ آیا 2، اور جو 10 کا اسکوائر ہے وہ آیا 100. تو یہ آ گیا 400 مائنس 200، تو ہمارے پاس جواب آ گیا 200 میٹر. یہ آ گیا S2. اب ہم کل طے کردہ فاصلہ معلوم کر لیتے ہیں. S وہ ہمارے پاس آ جائے گا S1 جمع S2، تو 200 میٹر آیا S1، اور 200 میٹر ہی آیا ہمارے پاس S2. تو جواب ہمارے پاس آ گیا 400 میٹر کل طے کردہ فاصلہ. تو یہ آ گیا ہمارے پاس 400 میٹر.